بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے G8 ترجمۃ القرآن ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 6 شروع ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں سابقہ کلاس میں یہ کہا تھا کہ پہلے آپ کے سوالات ان کے کچھ جوابات دیے جائیں گے، تو آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ یہ سوالات 6 ہمیں جو موصول ہوئے ہیں اس میں کچھ آپ کے تبصرے، کچھ آراء بھی ہیں، تو میں جس ترتیب سے وہ ہمیں ای میل میں موصول ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ ہم کلاس میٹیریل کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا تعلیم القرآن کا یوٹیوب چینل ہے، اور اگر آپ ادھر پلے لسٹ پہ اس کو کلک کریں تو یہ جو G8 2021 یہاں پہ یہ چیز آ جائے گی۔ تو یہ جو پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا لیسن نمبر 1، اور دائیں طرف اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ، تو اب تک 5 کلاسز ہم نے اپلوڈ کر لی ہیں، اور اس کی اگر آپ دیکھیں اس کا جو باکس ہے ڈسکرپشن باکس، وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے، اگر جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میٹیریل جو 1 سے 3 تک یہ کور کرے گا، اور آج ہماری 6ٹھی کلاس ہے، کلاس نمبر 6، تو جب یہ مکمل ہوگی تو جو اگلے میٹیریل ہے وہ بھی اسی ڈسکرپشن باکس میں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ کلاس کا میٹیریل ویسے تو سامنے شو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ کر کے دکھایا تھا پچھلا، کے ساتھ سوال نمبر ہوتا ہے، نیچے جیم سے مراد جواب اور کچھ اشارات بھی ہوتے ہیں۔ آپ جب کلاس ہو رہی ہو تو کلاس کے نوٹس لیجئے، اور بعد میں ریکارڈنگ سے بھی ان کو ٹھیک کریں، ان کو مزید مرتب کریں۔ اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ وہ ضرور ہمیں بھیجیں ای میل کے ذریعے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب سوال نمبر 2 میں کچھ تبصرہ کیا گیا ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی یعنی کہ ایک ہمارے مڈل ایسٹ کنٹری وہاں کے ایک سسٹر انہوں نے کیا تھا، تو یہ تھا ان کی رائے۔ اور یہاں پہ میں نے صرف اس بات کو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ کچھ ہم ترجمۃ القرآن ایڈوانس کورس کر رہے ہیں اور عربی کے جو روٹس ہیں ان کی طرف کر رہے ہیں، تو بعض اردو میں بعض جو الفاظ ہیں وہ غلط العام جس کو کہتے ہیں نا وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا تھا کہ آپ کی بھی مشکور ہوں، تو یاد رکھیں کہ یہ لفظ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشکور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو میں مشکور ہوں، جس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ مشکور ہوتا ہے۔ تو آپ چونکہ شکریہ ادا کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ممنون کا لفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ یہ عام چلتا ہے اردو میں، لیکن عربی کے لحاظ سے مشکور وہ ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، نہ کہ جو شکریہ ادا کرنے والا ہو، تو ممنون جو ہے وہ لفظ ٹھیک ہوگا۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی اسٹوڈنٹ آئی ڈی نہیں ملی، جیسا آپ نے کہا تھا کہ سرٹیفکیٹ ان کو ملیں گے جو رجسٹرڈ ہوں گے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے ہماری کلاس کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر رجسٹر ہوں گے ظاہر ہے پھر ای میل ان کی ای میل ہمارے پاس آئے گی، ان کی ڈیٹیل آئے گی، پھر ہم کورس کے آخر میں ان کو دے سکتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر فرض کریں کہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے ابھی اسٹوڈنٹ آئی ڈی نہیں ملی، تو ہماری جو ٹیم ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ ساروں کو ای میل کے ذریعے سے ہر دفعہ ریمائنڈر جاتا ہے کہ آج کلاس ہے، تو آپ کی آئی ڈی بھی آ جائے گی، آپ کلاس میں شامل ہوتی جائیں، تو جو بھی رجسٹرڈ ہیں سب کو ہم دیں گے۔
کلاس نمبر 4 یہ تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کورس بہت معلوماتی اور منفرد ہے، کلاس کا ماحول بہت اچھا ہے، طریقے تدریس آسان ہے، یہ سارے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس میں بھی ایک سوال تھا، اس لیے میں نے اس کو کیا کہ جیسے یہ ہمیں موصول ہوا، اس میں وہ لکھا ہے کہ میں نے اس کلاس کی معلومات دوسرے ممبرز کو بھی دے دی ہیں، یعنی اپنے دوسرے جو ممبرز ہیں کیا ان کو بھی اس کورس میں رجسٹر ہونا پڑے گا؟ بالکل، اگر وہ باقاعدہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ رجسٹریشن کروائیں تاکہ پھر ان کو سرٹیفکیٹ میں ان کا نام آ جائے، اور اگر ویسے کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ پھر نمبر 5 یہ سوال تھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ بسملہ سورت کا حصہ ہے، تو ان سے مراد ان کے سوال کا یہ تھا کہ 114 صورتیں ہیں، اور سوائے سورت توبہ کے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسملہ یا تسمیہ ہے، یہ صورت کا حصہ ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم تلاوت صورت کے درمیان سے شروع کریں تو صرف تعوذ سے کریں یا بسملہ بھی پڑھیں، یہ ان کا سوال تھا۔ مثال کے طور پر ہم اگر سورہ ابراہیم اس وقت ہمارا سلیبس ہے ہمارے کورس کا، تو اگر آپ شروع سے پڑھیں تو ظاہر ہے تعوذ کے بعد بسملہ بھی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت نمبر 1 ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر درمیان سے ہو، مثال کے طور پر 10 آیات کے بعد ہم نے سورۃ ابراہیم اندر سے پڑھنی ہو، تو تعوذ کا جو تو وہ تو حکم ہے کہ آپ التعوذ پڑھا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ تعوذ پڑھنا تو ضروری ہے، وہ تو قرآن مجید کا حکم ہے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے، استعانت طلب کرنے کے لیے تبرک کی خاطر پڑھی جاتی ہے، اور اس میں میں آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین جو ہے میرے پاس اس کا آنسر، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ حضرت صاحب کی ترجمۃ القرآن کلاس ہے، اور یہ اتفاق سے یا یہ میں نے جو دیکھا ہے سورۃ ابراہیم، دیکھیں اس کی ورسز نمبر 11 سے 32 ہے، تو مراد ہے کہ 10 آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب یہ کلاس نمبر 130 ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر باقی بھی جتنی بھی آپ دیکھیں گے جہاں پہ تلاوت درمیان سے شروع ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کا کیا جو ہے وہ تعامل رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کو کلک کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے۔ آج ہم نے 11ویں آیت سے شروع کرنا ہے، نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ چلیں، جو آپ کے سوال کا جواب تھا وہ آپ کو مل گیا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اگر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں، لیکن پڑھ لیں تو جو ہمارے خلفاء کا تعامل رہا ہے اس میں، جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دے دی ہے، اور آپ کوئی بھی کلاس دیکھیں، فرض کریں سورۃ البقرہ جو ہے وہ بہت ساری کلاسز کے اندر ختم ہوئی ہے، 2.5 پارے کی صورت ہے، تو ہر دفعہ تعوذ کے بعد جو بسملہ جو ہے وہ پڑھی گئی۔ تو اگلا سوال نمبر 6 یہ ہے، میرا سوال یہ کہتی ہے کہ میرا سوال نمبر 40 کے بارے میں سوال ہے، یعنی کہ ان کا جو استفسار ہے وہ سوال نمبر 40 اس کے بارے میں ہے کہ جب ہم بسم اللہ سے بی یعنی حرف جار اس کو علیحدہ کرتے ہیں تو یہ لفظ اسم اللہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے جو سوال بھیجا تھا کہ سوال نمبر 40 کو اگر ہم دیکھیں، یہ سوال نمبر 40، تو اس کی بات کر رہی ہیں کہ بسملہ کے الفاظ بسم اللہ کے شروع سے اگر حرف بی کو ہٹا دیں تو دونوں لفظوں کو کیسے پڑھا جائے گا، یعنی اسم اللہ۔ تو وہ سوال یہ کرتی ہیں کہ اگر پوچھنا یہ ہے کہ الف کے نیچے کسرہ کیوں آئی ہے، دمہ کیوں نہیں آتی، یعنی کہ یہ لفظ اسم اللہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ میم جو ہے وہ ان کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ یہ میم جو ہے تیسرا حرف بنتا ہے، اور ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہوا ہے تجوید کا اس میں نون قطنی کا کہ تیسرے حرف کو دیکھیں یا ساکن اگر حرف ہو، مثلا اسم اللہ ساکن کے بعد پہلے متحرک کو دیکھیں
تو یہ میم کے اوپر دمہ ہے تو یہ اسم اللہ کیوں نہیں ہے، اسم اللہ ہی؟ تو یہ ان کا سوال تھا۔ تو اس صورت میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اصول ہے نا کہ تیسرا حرف دیکھیں، اگر بلینک الف ہو، خالی الف ہو تو اس کو تیسرا حرف دیکھیں، یا ساکن کے بعد متحرک دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہے ادخلو تو اس میں اب دیکھیں دال ساکن کے بعد خا کے اوپر دمہ ہے، مضموم ہے، تو ہم ادخلو پڑھیں گے۔ تو لیکن وہ جو افعال ہیں ان کے اندر آتا ہے، یعنی جو وربز ہیں نا ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ بلینک الف۔ جو بلینک الف کا دوسرا نام حمزۃ الوصل ہے، جو ڈراپ ہو جاتا ہے، جیسے آپ بسم اللہ میں یا کوئی اور بسم ربی کا اس میں الف لکھا جاتا ہے لیکن ڈراپ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ 7 جو الفاظ ہیں یا اسماء ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ان میں یہ بھی اسم بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کا الف جو ہے یہ فکس ہوتا ہے، یعنی الف کا جو نیچے جو کسرہ ہے یہ فکس ہے، اس کو ہر جگہ پہ اگر شروع سے پڑھا جائے گا تو اسم پڑھا جائے گا، اسمن پڑھا جائے گا، لفظ ہے اسمن، اور اگر ملا دیا تو اسم اللہ ہی بن گیا۔ تو وہ لیکن جب اس سے پہلے کوئی چیز آ جائے تو وہ پھر الف جو ہے ڈراپ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ 7 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں ایسے اسماء استعمال ہوئے، اس میں ایک لفظ ابنن بھی ہے، ٹھیک ہے، ابنن بیٹے کو کہتے ہیں اسم، تو ابنن بھی ہے، امراتن عورت کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی مثال کے طور پر سورہ یوسف میں یا بعض اور جگہ پہ اگر فرض کریں یہ آیا ہوا ہے کہ قالت امرات العزیز، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگر آپ نے قالت کو علیحدہ کیا ترجمہ سمجھانے کے لیے تو لفظ جو ہے وہ امراتو اس کے اوپر کیا تو آپ اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو غالباً ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ میم کے اوپر دمہ ہے تو پھر یہ اسم اللہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو یہ جو اس کا الف کسرہ ہے مکسور الف، یہ فکسڈ ہے، یعنی اسی کے ساتھ ہر جگہ پہ جب شروع کرنا ہو پڑھا جائے گا۔ تو یہ 2-3 مثالیں جو ہے میں نے دے دی ہیں۔ تو یہ 6 سوال تھے، جیسے جیسے سوال آتے جائیں گے یہ میں اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور آپ کو ان کا جواب بھی ملتا جائے گا۔ تو اچھا لگا مجھے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں جینون سوال ہوں پہلے آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، یہ نہیں کہ جلدی سے سوال کر دیا بھیج دیا، لیکن اگر سوال کوئی سمجھ نہیں آتی تو ضرور بھیجیں۔ اور یہ اچھی بات ہوگی کہ کچھ کلاسز کے بعد یا آئندہ انشاءاللہ جیسے کلاس آگے بڑھے گی تو ایک ویک میں جتنے بھی سوالات آئیں گے ایسے وہاں پہ لکھ کے آپ ان کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کا جواب بھی اپنے نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو تھا سوال نمبر 5 اور 6 یہ کافی امپورٹنٹ سوال تھے، میرا خیال ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنا جو سوالات ہیں تجزیاتی سوالات، اب ہم نے 45 سوال مکمل کر لیے تھے، جو ہے سوال نمبر 46، اور انشاءاللہ تعالی آج جو تسمیہ والا جو ہے اس کے مکمل سوال ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو آگے سوموار کو ہم سورۃ ابراہیم کا بسملہ کے بعد باقاعدہ آغاز کریں گے الف لام را سے۔ تو سوال نمبر 46 نمبر کا سوال یہ ہے کہ لفظ اللہ کی لغوی تحقیق سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی اس وقت تک ہم نے الشیطان اس کے بارے میں ہم نے لغوی تحقیق کی تھی، ہم نے رجیم کے بارے میں، الرحمن الرحیم، اور اسم کے بارے میں، حرف جار، من، ساروں کے بارے میں بات کی ہے۔ اب جو پوری کائنات کا ہماری ہستی کا جو ایک فوکل پوائنٹ ہے، جو خالق کائنات کا جو نام ہے اللہ جو کا لکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں کہ اسماء کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سب سے زیادہ جو اسم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، میں نے ایک آپ کو دی تھی، اس کی اسٹیٹسٹیکلی بھی بتایا تھا کہ 2811 مرتبہ یہ جو لفظ جو ہے اللہ اس طرح استعمال ہوا ہے۔ تو یعنی اس کے اندر یہ حرف آیا، کبھی للہ بھی ہے یا باللہ، لیکن یہ اللہ کا جو اس کے اندر سے الفاظ ہیں۔ تو لغوی تحقیق سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم ذاتی ہے یا اسم صفاتی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اسم ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی خالق کائنات، جس نے پوری دنیا کا، پوری کائنات کا جو خالق مالک ہے، اس کا جو ذاتی نام ہے جس کو اسم علم کہیں گے یا پراپر ناؤن کہیں گے یا اس کا ایک پرسنل نیم ہے، وہ اللہ ہے۔
اور یہ صفاتی نام نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں، دیکھیں قرآن کریم کا ایک حوالہ مجھے یاد آ گیا، سورۃ الاعراف کا نوٹ کر لیں، سورۃ الاعراف جو 7ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس میں اس کا جو حوالہ لکھواتا ہوں جس میں قرآن کریم اس کا جو آیت ہے وہ 181 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہاں پہ بتایا کہ اللہ کے لیے تمام اسماء حسنہ ہیں، اسماء حسنہ سے مراد اس کی صفات حسنہ، اس کی جو خوبصورت اور نہایت ہی باکمال اس کی جو صفات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمام جو اچھے نام ہیں، حسین ترین صفاتی نام ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو یہ سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت اور ورس نمبر 181 میں کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ کے صفاتی نام جو ہے وہ قرآن کریم میں کچھ بیان کیے گئے ہیں، مطلب 100 سے زائد ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بے انتہا ہیں، انسان جو ہے اس کی پہنچ سے باہر ہیں، اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کی تجلیات بے شمار ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کتنے اس کی صفات نام ہیں، تجلیات ہیں، لیکن جو قرآن کریم میں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، مشہور اس میں ابھی اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پھر دوسرا اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ اس میں جامد ہے یا اس میں مشتق ہے؟ تو اس میں جامد سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا اسم ہے کہ اس سے کوئی اور لفظ نہیں نکلا اور یہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یا یہ اس میں مشتق ہے کہ اس کے اندر سے بہت سارے اسماء نکلے ہیں، یہ ایک ایسا ٹرنک، ایک ایسا تنا ہے جس سے بہت ساری برانچز نکلی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے اس سے کئی، جیسے را ہا میم یا لفظ ہے کوئی، اگر آپ دیکھیں کہ اس سے ملتے جلتے اس روٹ سے کتنے سارے اور لفظ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، جیسے مثلا اگر ہے کہ کتابن لکھنا، تو اس سے پھر کتنے سارے اور بھی لفظ جو ہے مکتوب اور افعال بھی آتے ہیں، اسماء بھی آتے ہیں، تو کتابت اور اس طرح کی کتنی ساری اور چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے اللہ؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تو تفسیر کبیر کا حوالہ یہاں پہ نوٹ کیا گیا ہے کہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 11 کو پڑھیں، تو اس میں ایک یہ رائے کوٹ کی گئی ہے کہ یہ لاہ یلیہو سے ہے، یعنی اس کا لاہ یلیہو یہ اس کے بنیادی مطلب اس کے معنی میں لکھا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ارتفاع، بہت ایک اونچی چیز ہونا اور ایک بلندی اور نمائندگی اور اپنی ذات کی ارتفاع جس کو کہتے ہیں نا اونچا، اور ایک اس کا یہ کہا گیا کہ لاہ یلوہو سے یہ نکلا ہے، یعنی اللہ کا جو لفظ ہے وہ لاہ یلیہو، اس کا پہلا یہ دیا گیا ارتفاع جس میں ایک اونچائی پائی جاتی ہے، ایک نمایاں پن ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لاہ یلوہو چمکنا، کہ یعنی اپنی ذات و صفات سے، اپنی صفات سے وہ اس کی صفات چمکتی ہیں، ذرے ذرے میں اس کی صفات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک رائے بیان کی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اللہ ہے، ایک رائے جو ماہرین ان کی یہ ہے کہ لفظ الوہتن سے یہ نکلا ہے، اور اس کے بنیادی جو حروف ہیں وہ حمزہ، لام اور ہا ہے، یعنی حمزہ، لام، ہا یہ 3 مرکزی حروف ہیں، اور اس سے جو لفظ جو آیا ہے وہ الہن ہے۔ اور الہن کے بارے میں جو لغت میں لکھا ہے کہ اس کے 3 مطلب بیان کیے جاتے ہیں، 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو لفظ الہ جو حمزہ، لام، ہا سے وجود میں آیا ہے، اور اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ الوہتن ہے، تو نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی جسمانی اور ذہنی غلامی اور عبودیت اختیار کی گئی ہو، یعنی جس کی جسمانی، کہ مثال کے طور پر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی فرض کریں کہ ہم جب صفا مروہ میں جاتے ہیں تو اس کی صحیح کرتے ہیں،
یہ ایک میں نے اپنے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی مثال آپ کو دی ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں جسم کا بھی حصہ ہے، اس کو بھی کام لینا پڑتا ہے، اور ذہنی طور پر بھی ہم اپنی ارتکاز کرتے ہیں اپنی توجہ کا اپنی نماز کے اندر، دعاؤں کے اندر، اور اس کو ہمارا ذہنی ارتقاء ہوتا ہے۔ اور جو لفظ لکھا گیا عبداللہ، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ عبداللہ آپ کا لقب تھا، تو وہ یعنی کہ آپ نے کامل آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور غلامی اختیار کی، تو آپ کامل اللہ تعالیٰ کے کامل عبد تھے۔ تو یہ ہے ایک الہن کا کہ وہ ہستی، یہ علیحدہ بات ہے کہ یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے الہن جو ہے وہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاریخ انسانی میں یا مذاہب کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عیسائیت میں دیکھیں، وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ کو، اور ان سے وہ خدائی صفات جو ہیں وہ منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آخری اگر آپ رکوع پڑھیں تو ان میں ایک ڈائیلاگ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ تو پھر ان کا جواب ہی ملتا ہے کہ ہرگز میں نے یہ نہیں کہا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے، تو غیبوں کا جانے والا علام الغیوب ہے۔ تو بہرحال الہن کا پہلا مفہوم یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی طرف انسان اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، نفع ملنے کے لیے اور نقصان کے ازالہ کے لیے رجوع کرے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے فطری طور پر جو ایک طاقتور ہستی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً اس کی پناہ میں لینا چاہتا ہے، اور یہ مختلف تصور جو ہے مختلف قوموں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی پرستش کرتا ہو خواہ کوئی ہو۔ بعض اوقات اگر ایک انسان جو ہے، انسان غلام جو ہے وہ اپنے آقا، پرانے وقتوں میں اب بھی آپ دیکھیں کہ جن کا کانسیپٹ توحید کا اتنا واضح نہیں ہوتا، جب بھی ان کو کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے جو آقا ہوتے ہیں ان کی طرف وہ لوٹتے ہیں۔ تو خواہ یہ الہ پھر اس طریقے سے وہ پھر حقیقی الہ نہیں بنتے، انسان کو بھی وہ درجہ دے دیتے ہیں۔ تو اصل جو یہ انسان کی جو پریشانیاں اور مصیبتیں دور کر سکتا ہے اور تمام نفع نقصان کا مالک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ اس طرح کی صفات انسانوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ جیسے بڑے بڑے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو بادشاہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کر رکھا تھا کہ ہم مظہر الہی ہیں، ہم جو ہے نا خدا کے اوتار ہیں، ہم مینیفیسٹیشن ہیں، اور ہم ان کو خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ جیسا فرعون نے بھی نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی، تو جب ان کو خدا توحید کی تعلیم دی اور کچھ لوگ وہ ان پہ ایمان لے آئے تو اس نے یہ نعرہ اس کا تھا کہ میں تمہارا سب سے جو ہے نا ٹاپ کا بڑا جو ہے رب میں ہوں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جس سے انتہائی محبت ہو وہ بھی الہ ہے۔ ایک انسان اگر کسی چیز سے بے انتہا محبت کرے، تعظیم کرے، تو وہ بھی الہ کا درجہ اختیار کر دیتی ہے۔ سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، جس میں سراج الدین عیسائی وہ قادیان میں آیا اور اس نے سوالات جو ہے پہلے تو بڑا اس کی نا آپ وہاں پہ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے 4 سوال لکھ کے بھیجے کہ مجھے ان سوالات کا جواب دے۔ وہاں پہ آیا، پہلے شروع میں اس کو اوپر اثر رہا، واپس جب گیا تو پھر پادریوں کے چکر میں آ کے اس نے یہ سوالات دیے، اور اس نے اس میں عیسائیت کا یہ بتایا کہ خدا، یہ عیسائیت کے اندر یہ کہ خدا محبت ہے، یہ وہ کنسیپٹ پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اگر آپ ان سے پریچنگ کریں یا ان کی کسی محفل میں مجلس میں جائیں اپنا کہ خدا کا کیا تعارف ہے، تو وہ ساری جو کہانی بناتے ہیں اٹونمنٹ کی، کفارہ کی، کہ مسیح نے صلیب پہ جان دی ہمارے گناہوں کی خاطر اور ساری جو ہے انسانیت کا وہ بن گئے، کفارہ بن گئے، تو اس میں وہ پہلا تعارف یہ کراتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں اور جگہ بھی یہ بتایا کہ تم کہتے خدا محبت ہے، ہمیں تو جو کلمہ سکھایا جاتا ہے، جو ہماری فیتھ کی، ہماری ایمان کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں الہ جو ہے وہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے انسان انتہائی محبت کرے۔ تمہارا تو ایک دعویٰ ہے نا کہ خدا محبت ہے، ہمیں تو
یعنی کہ خون میں رگ و ریشے میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، اور بار بار قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں. اور پہلا ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، مذہبی زندگی، اسلامک لائف، اس میں بھی کلمہ طیبہ شروع میں سکھایا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ طیب مشہور ہے. تو لا الہ الا اللہ، تو الہ سے مراد ہے کہ کوئی ہستی محبت کے، عظمت کے وہ لائق نہیں جتنی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام ہماری محبتوں کا، ہماری تعظیم کا، ہماری ارتکاز کا جو محور ہے. تو یہ تھا ایک اس کا جواب. پھر تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ یورپی محققین، اس میں ایک فلالوجسٹ جو لنگوسٹ ہیں جرمن، نولڈیک، بڑے مشہور جو ہے نا یہ آدمی رہا ہے. اس نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، قرآن کے اوپر بھی اس نے تحقیق کی ہے. اور جو تحقیق کے میدان میں یہ جرمن سکولرز جو ہیں انہوں نے کافی اسلام کے اوپر کیا ہوا، قرآن کے اوپر کافی کام کیا ہوا. تو وہ بھی یہ لکھتا ہے کہ عربی الہن کا، عربی کا جو لفظ الہن ہے، جس کے میں نے اوپر 3 آپ کو یہ بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ الہن اور عبرانی میں، ہیبریو میں جو ایل ہے، یہ آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں. اور سائملٹینیسلی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ 2 دھاروں میں، 2 پیٹرن پہ یا بیک وقت یہ نہ آگے چلے ہیں. یہ تو ہمارا ماننا ہے نا کہ جو عربی ہے وہ السنہ ہے، اور باقی اگر کوئی عبرانی زبان ہو یا دوسری زبانیں، کوئی بھی دنیا کی زبانیں، وہ اس کی بیٹیاں ہیں. فارسی ہے، اردو ہے، اور آرامائک جو آرامی زبان ہے، دوسری جو کوئی بھی لینگویجز ہیں مختلف ملکوں کی، ریجنز کی، وہ در حقیقت اس کی بیٹیاں ہیں. اور یہ عربی جو ہے السنہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ خاص ایک سکھائی گئی، علم آدم الاسماء کا جو ہے یہ بھی ایک مرادی دی گئی ہے کہ زبان عربی کا جو ہے وہ علم دیا گیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اصول و قواعد جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور ایک فل پیٹرن کے ساتھ ایک نظام ہے، ایک حیرت انگیز نظام ہے، جس میں منن الرحمن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے، میں کہ اتنی لطیف یہ ہے کہ اپنی آنکھ کے اشارے سے، بغیر بات کیے آنکھ کے اشارے سے، ابرو کے اشارے سے یہ کام لیتی ہے. یعنی مراد ہے کہ زیر زبر بیش جو اس کے آنکھ کے اشارے ہیں، یا جیسے اوپر ہوتے ہیں آئی برو، اس سے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کرے تو مفہوم بدل جاتا ہے. تو یہ جو عبرانی ہے وہ کافی قریب ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ جو آگے لکھا ہوا ہے کہ ایلی ایلی لما سبقتنی، یہاں پہ جو یہ جو ہے یہ جو ایلی ایلی، یہ انجیل متی، جو میتھیو کی انجیل ہے، انجیل متی، اس کا چیپٹر نمبر 27 نمبر کا چیپٹر ہے باب، اور اس کی آیت نمبر 46 ہے، ٹھیک ہے، 46. اس میں یہ الفاظ جو عبرانی کے ہیں نا، ہر انگلش کا آپ لے لیں یا اردو کا لے لیں، ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ مسیح علیہ السلام نے صلیب کے اوپر یہ اللہ کو پکارا تھا. اور یہ بہت بڑا ایک نقطہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، گاڈ فاربڈ، وہ خدا کے بیٹے تھے، ان کے پاس الوہیت کی وہ اختیار تھا اور زمین و آسمان کا اختیار تھا. تو ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خود کا ایل یعنی اللہ، یعنی کہ اللہ اور ایل یعنی آپس میں یہ ایک ان کے اندر صوتی اعتبار سے ایک مشارکت ہے. تو ایلی سے وہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ، یا فارسی میں یا عربی میں بھی الہی یعنی میرے خدا، الہ اور ہی الہی. تو ایلی سے مراد ہے کہ میرے خدا لما سبقتانی کہ مجھے تو نے کیوں چھوڑ دیا. اور عربی میں اس کے یہ جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر آپ عربی کی جو کتاب مقدس ہے وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ یہ الفاظ ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی یہ لفظ ہیں لما شبقتنی، اور عبرانی میں سبقتنی. اور اس کا مطلب انہوں نے آگے یہ ہر کتاب مقدس جو عربی کی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ الہی الہی لماذا ترکتنی، کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو بات ہم کر رہے تھے کہ نولڈیک کی جو لنگوسٹ ہے جرمن، اس نے الہن اور ایل کے بارے میں یہ بتایا. اور میں نے پھر یہ آپ کو حوالہ دیا کہ انجیل متی کا یہ ہے، اور اس میں انہوں نے خدا کو پکارا، اور یہ ایل، اور اسی سے یہ ہم کہتے ہیں نا کہ
یہ جو ہیبریو ورڈ بعض آئے ہیں یا قرآن کریم کے اندر الفاظ جیسے جبرائیل ہے یا اسرائیل، اگر آپ کو سمجھیں کہ اسرائیل، بنی اسرائیل ایک سورت بھی ہے 15ویں پارہ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے، اور شروع میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کسی قوم کو تو یا بنی اسرائیل، تو اسرائیل یعنی ایل خدا کا پہلوان، خدا کا پیارا یہ بہادر سپاہی، تو حضرت یعقوب کا وہ لقب تھا اسرائیل۔ تو اسی سے بھی فرشتوں کے بھی کتنے سارے نام جو ہے وہ لٹریچر میں ہیں، اسرافیل اور اسرائیل اور جبرائیل اور میکائیل، یہ سارے۔ تو یہ تھا اس کا حوالہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ لفظ اللہ، تو یاد رکھیں یہ جو ساری بحث بیان کرنے کے بعد اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ، یہ جو بعض ماہرین کہتے ہیں لغت کے کہ الہن سے پہلے الف لام لگ گیا تو یہ اللہ بن گیا، تو ہم یہ نقطہ نظر ہے یا تحقیق ہے کہ یہ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں جامد ہے، اس سے نہ تو کوئی لفظ نکلا ہے نہ یہ کسی لفظ سے بنا ہے۔ یہی ہے ایک تفسیر لم یلد ولم یولد۔ اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں لم یلد ولم یولد، اس بات کو مزید ہمارے لیے کھول رہی ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے انبیاء کو سکھایا اور انسانیت کو سکھایا انبیاء کے ذریعے سے، تو یہ لفظ نہ تو کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی اور لفظ نکلے ہیں، بلکہ اور جو صفات بیان کی جاتی ہیں الرحمن کی یا رحیم کی یا مالک یوم الدین یا العلیم یا الحکیم، وہ اللہ کی، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس ہستی کے بارے میں وہ بتاتی ہیں ہمیں۔ تو اصل جو ایک محور ہے تمام صفات حسنہ، صفات باری تعالیٰ کا، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ جو ہے جیسا کہ بعض لغت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ الہن کو الف لام لگا کے انہوں نے بنا دیا، یہ بالکل ایسی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ باقی جتنی بھی صفات ہیں یا کوئی نام ہے نا اسماء، ان میں شروع میں آپ یا لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کریم میں آتا ہے یا مریم کا لفظ بھی آتا ہے، یا ابراہیم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یا موسیٰ کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، کسی کو ایڈریس کرنا ہو آپ نے عربی میں تو ہم جو نا یا لگاتے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت سارے ایسے یا کے ساتھ ایڈریس کیے گئے ہیں، یا اگر کسی خاص چیز کی طرف ہے تو پھر یا کے بعد ایوہا لگایا گیا ہے، جیسے یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الذین کفروا، تو یہ یا جو ہے وہ اس معاملے میں آتا ہے۔ تو یہ کامل ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جو ہے نا یا عربی میں اس کے بعد اللہ سے پہلے یا لگایا جائے۔ یا تو اس کی کوئی صفات کو ہم کہہ سکتے ہیں، مثلا یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علیم، لیکن اردو میں ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے، وہ ایک اردو ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ کا پہلا جو حرف ہے الف، یہ حمزۃ الوصل ہے، اسی لیے تو اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، شروع میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی، یا اللہ نور السماوات والارض آیت النور، لیکن جب اگر پچھلا کوئی لفظ ہو، جیسے ہم نے کہا بسم اللہ، نور اللہ، کتاب اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، تو الف جو پہلا حرف ہے اللہ تعالیٰ کا نام کا وہ ڈراپ ہو جائے گا، حمزۃ الوصل یعنی وصل میں، یہ اس کو ہم لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو لیکن جب عربی کا یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائی سے پکارنا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے عربی میں کہ یا اللہ، بلکہ یا کی جگہ میم مشدد آخر میں لگاتے ہیں، تو وہ یہ بنتا ہے اللہم۔ باقی آپ نے کسی کو پکارنا ہو کسی نام کو تو آپ میم مشدد آگے نہیں لگاتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم۔ اگر ہم کہنا کہ اللہ، تو ایسے ہوگا کہ جیسے ہم صرف سمپل ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں اللہم تو فوراً جو سننے والا ہے اس کا ذہن اس میں آتا ہے کہ یہ آدمی، یہ انسان جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اب یہ دعا کچھ کرنے لگا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور اللہم سے کتنی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، بہت ساری دعائیں۔ تو اللہم
یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائی سے محبت سے پوری ارتکاز کر کے جب پکارنا ہو تو اللہم آتا ہے. اور قرآن کریم میں بہت ساری جو دعائیں ہیں وہ ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیں کہ ان کی یہ دعا ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 115 میں ہے. یہ ایک واحد دعا ہے جس میں ربنا جو اللہ جو اس کی صفت ہے جیسے رب العالمین، اور یہ اللہم ان دونوں کو ملا کے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے. اور جو اشارات ہمیں ملتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا. انہوں نے سب سے پہلے اللہم کہا، پھر کہا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. بہت ہی پیاری، بہت ہی جامع دعا ہے، اور یہ ان کی ایک انٹیلیجنس کو ظاہر کرتی ہے، ان کی جو غیر معمولی جو ذہانت ہے اور فطانت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ جسمانی طور پر دشمنوں نے ان کو ایذا دیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو رافعوں کا الیہ جیسے وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی عزت بھی دی اور بعد میں ان کو شہرت بھی دی اور بہت بڑا مرتبہ دیا. تو بہرحال یہ تھا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہم اور ربنا کو اکٹھے جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور ان کی ذہانت کا اس طرح پتہ چلتا ہے کہ سورۃ المائدہ کا جو رکوع ہے جس کی میں نے آخری رکوع کی بات کی تھی، اس میں جب ایک ڈائیلاگ جس کے بارے میں کہا کہ ایک مکالمہ ان سے ہوگا، اور وہ یہ کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یعنی کہ قالا جو ہے وہ ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر میں یہ مکالمہ یہ ہوگا، یہ ایسے سمجھے کہ ہو چکا ہے بالکل، ایک یہی وقوع پذیر جو ہے وہ ہوگا. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ معبود بنانے کے بارے میں، اور بھی جو باتیں تھیں کہ میں ان کا نگران تھا جب میں ان کے اندر تھا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دی پھر مجھے تو ان کے بارے میں نہیں پتہ تھا. تو اس کے بعد میں ان کو جب اندازہ ہوا کہ یہ جو میری قوم ہے اس کے اوپر تو کافی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ انہوں نے تو توحید جو ہے اس کو پارا پارا کیا ہے، اور مجھے انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جو الوہیت کی جو صفات ہیں میرے سے منسوب کی ہوئی تھیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری خرافات جو آ چکی ہیں، اور بت پرستی کے ایک قسم کی مطلب شکل ان کے اندر پائی جاتی ہے خاص طور پہ رومن کیتھولکس میں. تو انہوں نے ایک ایسی دعا کی وہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ ان تعذبہم، لکھا ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو ان کو سزا دے، ان کو عذاب دے، تو یاد رکھے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز اور حکیم ہے. تو بالکل اس طرح جیسے جو نا جب ایک کسی بات پہ اگر فادر جو ہیں یا گھر کے سربراہ ناراض ہوں بچوں سے، تو ماں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جو ہے اگر آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں سزا دیں، لیکن دیکھیں یہ آپ کے بچے ہیں. تو ایک ایسا انداز ہے بیان کرنے کا کہ وہ اندر سے چاہتی ہیں کہ بچ جائے، اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیں اور درگزر کر دیں تو آپ کے پاس ساری پاور ہے اور آپ حکمت کو جانتے ہیں. تو بڑی زبردست جو ہے نا ان کی یہ بات لگتی ہے. جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کس انداز سے انہوں نے بلایا. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اسلام کی جو ہے وہ ان کو قبول کرنے کی دے، عزت دے. تو اسی لیے ان کو مغضوب نہیں کہا گیا، ان کو اب جو ہے ابدالین کہا گیا سورۃ الفاتحہ میں، کہ ابھی بھی راستے میں واپس آنے کا ان کے پاس چانس ہے. بہرحال یہ باتیں ہو رہی تھیں. اب سورۃ الانفال کا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 33 میں وہ اللہم ان کان ھذا، یہ ان کی دعا وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ان کی جو انہوں نے بات کی تھی مشرکین مکہ نے اور کافرین نے. تو اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہم اسلام نے قرآن میں یہ صرف بیان نہیں ہوا، یا اسلام نے اس لفظ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ عرب میں یہ لفظ پہلے سے موجود تھا اور شروع سے انسانیت سے یہ چلا آتا تھا. اور لیکن بعد میں انہوں نے کئی مختلف قوموں نے اپنے جو صفاتی نام بنا لیے، اور لیکن ان کا مشرکین مکہ
جو خدا کو ایک مانتے بھی نہیں تھے، 360 بت انہوں نے اندر رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، وہ بھی قرآن کریم کہتا ہے آیت نمبر 33 میں، سورہ انفال کا حوالہ میں نے دیا ہے، وہ بھی اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ چیز جو ہے تیری طرف سے، پھر آگے آپ پڑھ لیں کیونکہ بعض چیزیں میں نے چھوڑی ہوئی ہیں تاکہ آپ کے لیے ایک ہوم ورک بھی رہے، ایک آپ اسٹڈی بھی کریں، اور حوالے میں نے دے دیے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اتنی خوبصورت جو دعا ہے کہ جو سکھائی گئی آن وسلم کو، ان کو کہے کہ قل، تو کہہ، تو تم یہ دعا کیا کرو، آپ یہ کہیں قل اللہم مالک الملک، بڑی وتعز من تشاء وتذل، وہ والی دعا جو ہے۔ تو سورۃ آل عمران کا جو آیت نمبر 27 ہے، وہاں پہ بھی اللہم کہہ کے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے بھی آتی ہیں، ربی سے بھی دعائیں سکھائی گئیں، جیسے رب اغفر ورحم سورۃ المومنون کی آخری آیت ہے، اور یہ جو سورۃ آل عمران کی 27 ہے، اس میں قل کہہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم سے دعا سکھائی گئی ہے۔ تو یہ ساری جو عرض کا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اور نہ کہ یہ لفظ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی لفظ نکلے ہیں، تمام چیزیں اس کی خادم ہیں، تمام صفات جو ہیں اس کے گرد گھومتی ہیں، اور یہ نام سوائے معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا، اسلام سے پہلے اور بعد میں، جیسے کہ میں نے حوالے دیے، اور یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، جلد اول صفحہ 17-18 یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 47 میں، کہ ابھی تک ہم نے مختلف جو آراء تھیں وہ بیان کی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی چیز مجلس، کوئی نشست ہوتی ہے، اس میں پہلے مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر جو کی نوٹ سپیچ ہوتی ہے، جو فائنل جو ہوتی ہے، وہ آخر میں ایک اس کو سم اپ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو میرا یہ سوال نمبر 47 میں یہ لکھا ہے، یہ بنایا تھا میں نے کہ بسملہ میں لفظ اسم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لغوی معرف بیان فرمائے ہیں۔ پہلے ہم بات کر چکے ہیں پچھلے میں، تو یاد رکھیں کہ اعجاز المسیح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عربی کی کتاب ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کی وہ کتاب ہے، جس کے اندر صرف عربی کی جو طرز ہے یا اس کے جو سٹائل ہے، صرف وہ نہیں بلکہ بہت سارے معارف ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کی وہ تفسیر ہے، اور اس کی جلد اول صفحہ 40 سے یہ حوالہ ہے۔ تو وہاں سے جب یہ بات کرتے ہیں حضور کہ اسم کیا، تو فرمایا کہ اے علم، جان لو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، ان الاسم مشتق من الوسم، کہ یہ جو اسم ہے، یعنی جو اسم لفظ استعمال ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تسمیہ میں اسم، یہ لفظ وسم سے نکلا ہے، یعنی وسمن جو لفظ ہے اس سے یہ نکلا ہے۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر 41 کو اگر آپ پڑھیں تو آپ نے یہ مثال دی ہے کہ وسمن جو ہے، اس سے کسی چیز جو وہ لفظ جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، نمایاں ہو جائے، اور پھر وسمیون جو ہے اس کی بھی آپ نے مثال دی ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اردم موسومہ، کہ موسم بہار کی جو پہلی بارش نکل کے جو بہہ اٹھے جس زمین کے اوپر اور وہ نشان پڑ جائیں، اس کو اردم موسومہ۔ لفظ جو موسم ہے، مختلف قسم کے موسم ہے، حج کا موسم ہے، یہ فلاں خاص ایام ہے، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر میسم کا لفظ، یہ 4-5 آپ نے یہ مثالیں دی ہیں کہ حسن و جمال، اور خاص طور پر جو ہے نسوانی حسن و جمال، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے میسمن۔ تو یہ وسمن فرمایا کہ اسم کا لفظ جو ہے وسمن سے نکلا ہے، جس میں ایک علامت، پہچان، اور یہ معنی جو ہے نا وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں یہ جو کوٹ ہے، عوام الناس کے نزدیک کسی چیز کا اسم وہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ پھر نوٹ کریں، فرمایا عام جو دنیا ہے ان کو تو یہی پتہ ہے کہ یہ جو اسم ہے جس سے وہ چیز پہچانی جائے، اس بندے کا یہ نام ہے، اس بچے کا یہ نام ہے، یہ جو جس سے میں نے لکھنا ہے اس کو قلم کہتے ہیں، پین کہتے ہیں، یہ کتاب ہے یا کاغذ ہے، مختلف یعنی جو چیزیں اس کے نام ہیں۔ لیکن خواص یعنی جو خاص آدمی ہیں، جن کا جو انٹیلیجنٹ، یہ جس کو کہتے ہیں نا انٹیلیجنٹزیا، یا جو صاحب علم ہے، صاحب علم و عرفان ہیں، اور انٹلیکچوئلز جو ہیں، اہل علم، نالجبل،
فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ نام معانی یعنی میننگز معنی اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لیے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں، کہ یہ جو نام ہے نا، فرض کریں کہ ایک نام ہے رحمان، الرحمن، اس کا جو روٹ ہے را ہا میم، یہ ایک سمجھیں کہ جو بھی لفظ ہے اس میں ایک مثال دی کہ جیسے گھونسلے میں ایک پرندہ آرام کرتا ہے، اور پھر اس کی جو یہ نہیں کہ وہیں پہ وہ رہے، جب اس نے نکل کے اپنا کرنا ہے تو وہ اڑ کے تو اپنی ایک نئی فضا پیدا کرتا ہے اور نیا جہان اس کا پیدا ہوتا ہے، اور پھر واپس اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، جو اس کا گھونسلہ، جو اس کا نیٹ ہے یا اس کا گھر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو عربی کے جو اسماء ہیں اور یہ جو ہیں اس کا بہت وسیع مفہوم ہے، اور یہ بظاہر آپ کو 3 حرفوں پہ یا 4-5 حروف کے اوپر کوئی اسم ہے، لیکن اس کے جو پیچھے معارف ہوتے ہیں وہ وسیع ہوتے ہیں، جیسے اب رحمان اور رحیم کو ہم دیکھا بھی تھا۔ تو یہ جو نام ہے یہ معنی اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اور اپنے ایک محدود جو ان کے ایک آپ سمجھے نا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت اگر مختلف اس کے پاس درجات ہیں، یا اس کے جو ہے اس کے جو ہے علمی مختلف قسم کے یا جسمانی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے جو بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ جسم وہی ہوتا ہے، ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اندر ہی وہ بندہ چھپا ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، لیکن اس کی جو اس کا صفات ہیں یا اس کی جو پوٹینشل ہے وہ اس سٹرکچر کی جو ہے محتاج نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا سوال نمبر 47، اور سوال نمبر 48 میں یہ ہے کہ اس میں اللہ کی لغوی وضاحت اور تفسیر میں ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی ہے، میں نے آپ کو تفسیر کبیر کے بھی حوالے دیے تھے، اب ہم یہ سارا سم اپ کر رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کی تفسیر میں، تو یہ ایگزیکٹلی جو انورٹڈ کامرز ہیں ان کے اندر یہ میں نے لکھا ہے، ٹائپ کیا تھا کہ فرمایا کہ واضح ہو کہ اللہ کا لفظ اس میں جامد ہے، یعنی اس میں مشتق نہیں، یہ کوئی نکلا نہیں، یہ ایک فکس اللہ کا لفظ، اور اس کے معنی سوائے خدائے خبیر و علیم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو صفات کے ذریعے سے ظاہر کیا کہ دیکھو میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں حکیم بھی ہوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے معنی، اللہ کے معنی خدائے خبیر و علیم کی اور کوئی نہیں جانتا، ہم اللہ کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ ہے، اور تمام صفات جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، جو بعض احادیث میں آئی ہیں، یا بعض جو منکشف ہوتی ہیں بعض اہل اللہ کے اوپر جن کا ذکر ہے، جن کا ہمیں ادراک ہے، ان ساروں کا جو موصوف ہے، موصوف یعنی جس کا وصف بیان کیا جائے، وہ اللہ ہے۔ پھر تیسری بات جو ہے یہ لکھا کہ اللہ کا نام خدا تعالیٰ کے لیے اسم اعظم ہے، یعنی کہ سب سے بڑا جو اسم ہے، یعنی نہ تو وہ رحمان ہے، نہ وہ رحیم ہے، نہ کوئی مالک یوم الدین ہے، بلکہ اسم اعظم عام طور پہ اس کے اوپر ہوتی بھی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم کون سا، سب سے بڑا اسم کیا ہے۔ فرمایا کہ خدا کا خود نام جو اللہ ہے نا، یہی اسم اعظم ہے، سب سے دا گریٹسٹ نیم اور ایٹریبیوٹ نیم اگر ہم کہیں وہ اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا لفظ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں، نمبر 1۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحانک اللہم، ہم سٹارٹ ہی اپنی نماز جو ہے وہ اس سے کرتے ہیں سبحانک، جس کے اندر مکمل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا بلحاظ حسن کے یا بلحاظ احسان کے۔ تو یا تو بہت زیادہ کسی کے اندر اس کی جو بیوٹی، اس کی جو بیوٹیفیکیشن ہے، اس کا جو حسن و جمال ہے، کسی اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی ظاہری حسن و جمال یا اس کا باطنی، تو اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھیں، وہ عام طور پہ وہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ یا تو انسان جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے کسی کے حسن کی وجہ سے،
یا وہ بندہ اس کی جو صفات ایسی ہوں، وہ ایسے اس کے احسانات ہوں، اس کی اتنی زیادہ اس نے اس کے اوپر کرم کیا ہو، اس کی بہت زیادہ مہربانی کی ہو، تو دو سے انسان جو ہے نا مروب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے اندر حسن کی بھی انتہا ہے اور احسان کی بھی انتہا ہے، دونوں میں یہ چیز۔ فرمایا دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں، یعنی معبود حقیقی کے لیے، وہ ایسے جامع نہیں ہیں، اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کی معبودوں کی ہستی اور ان کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے۔ یہ جلد اول تفسیر جلد اول مسیح علیہ السلام صفحہ 64 سے یہ میں نے لیے تھے۔ اور دوسری قوموں میں دیکھیں، یہ نیچے سے یہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے، ایشور آپ نے نام سنا ہوگا ہندو سرکلز میں، پرمیشور، بھگوان، رام، اوم، ایز، جیسے بارگاہ ایزدی سے تو یوں سنا، وہ ایک نظم بھی ہے نا، وہ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا۔ تو یہ دیکھیں ایز جو ہے فارسی میں اس کو یزدان، یہووا، جس کو یہاں پہ جہووا بھی کہتے ہیں، یہووا اس کا جو انگلش میں جہووا وٹنس بڑا مشہور ہے، وہ عام طور پہ بہت تبلیغ کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہووا، الوہیم، پہلا اگر تورات کا پہلا پیج پڑھیں تو الوہیم کا ذکر آتا ہے، اس کو خدا کے لیے کیا گیا ہے۔ ایل کا میں نے آپ کو بتا دیا، خدا جو ہے یا پروردگار فارسی میں استعمال ہوتا ہے، پروردگار یا خدا عام طور پر۔ تو بہت سارے نام جو ہیں وہ مختلف قوموں میں ملتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مختلف قوموں میں اپنے معبود حقیقی جو ان کا سب سے بڑا خدا ہے، جو انہوں نے نام بنائے ہیں، لیکن جو حسن اور احسان اور وسعت اور جو اصل جو اس کے مان جو ہے نا عظمت اللہ کے لفظ کے اندر ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ اور اللہ کا لفظ جو ہے، یہ تمام باقی جو مذاہب ہیں ان کی جو انہوں نے بنا کے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوری طرح جو ہے وہ تردید کرتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 48 تھا۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی طرف۔ بسملہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن اور الرحیم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پرمعرف بات بیان کی ہے؟ تو اس میں فرمایا کہ یہ دونوں صفات خدا تعالیٰ کی صفات میں سب سے بڑی صفات ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ الرحمن اور الرحیم سب سے بڑی دو صفات ہیں۔ فرمایا بلکہ یہ اس کے تمام صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ اور حقیقتوں کا نچوڑ ہے۔ پھر سنیں، یہ جو الرحمن اور الرحیم تمام اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ، جسٹ آف دا جسٹ، اور حقیقتوں کا نچوڑ ہے، یہ ہر اس شخص کے کمال کا معیار ہیں جو کمال کا طالب ہے اور اخلاق الہیہ کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ اور اس کی مثال کے لیے آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفت رحمانیت کے مظہر تھے، اس کے اندر ان کی وہ جلوہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نبی مبعوث کیا، یہ بھی ان کی رحمانیت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک بہت بڑا جلوہ ہے، اور یہ آپ ان کی مظہر تھے۔ اور ان کا جو نام احمد آتا ہے، وسلم کا احمد، فرمایا کہ یہ صفت رحیمیت کے مظہر تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی جو صفات تھیں رحمان اور رحیم، اس کا کون سے مظہر قرار دیا یا کون سے تھے؟ تو حضور کے الفاظ میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا، دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم آخری سوال کی طرف جاتے ہیں، اور بڑا آسان سوال ہے کہ 50 نمبر کا، کہ تعوذ اور تسمیہ کے کلمات کے تناظر میں درج ذیل حروف سے کیا معنی ذہن میں آتے ہیں؟ دہرائی ہے جی بیسیکلی۔ تو آج ہمارا تعوذ اور تسمیہ کا یہ بیان ختم ہوتا ہے، یہ آپ کی دہرائی ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ الف عین واو ذال، اس سے جو ہم نے لفظ سیکھے تھے فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کا بنیادی معنی کیا ہے، مرکزی معنی کیا ہے، اس سے الفاظ کیا کیا بنے ہیں، اور ان کے اندر وہ ایک بنیادی معنی کام کرے گا۔ جیسے اس میں تھا کہ پناہ، اور بی جو با ہے یہ کیا ہے، من کیا ہے، اور شین یا طا یہ بریکٹ میں جو دیے گئے ہیں، یہ سارے ہم نے سیکھ لیے تھے، آپ نے اس کے اوپر نوٹس بنا لیے ہیں، ان کی اچھی طرح دہرائی کریں۔ جواب وہی ہے کہ گزشتہ کلاسز کے مطابق زبانی اور تحریری جوابات تیار کر لیں، اپنے نوٹس کو ٹھیک کریں،
اب یہ سوالات یہ سارے جو ہیں جس طرح کی یہ PDF میں ہم وہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے، تو ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں پہ لنک کیجئے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور جو ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کا کوئی کامنٹ یا کوئی جو سوال ہے تو یہ 5 منٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ مائک دے دیجئے ان کو جنہوں جی نے کوئی السلام سوال علیکم۔ کرنا۔ جی منزہ صاحبہ پلیز انمیوٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ السلام علیکم۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، میں نے کلاس میں ایسے ہی انٹری کر لی ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ رجسٹریشن کیسے کرنی ہے، تو میں کیسے رجسٹر ہو سکتی ہوں؟ آپ اس کلاس کو سنیے شروع سے، کیونکہ یہ جو ایک ٹھیک ہے میں بھی سوال دیا تھا، سوال نمبر 3، اور جی اس میں پھر جو ہے رجسٹریشن یہاں پہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں نا، وہاں پہ آپ جی رجسٹر، جی آپ کو پتہ ہے ہماری جو اگر فرض کریں کہ جی nqc.org، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی جی نظر جی جی اچھا یہ جی دیکھیں، یہ NQC ہے، آپ گروپ لرننگ پہ جائیے، اور اچھا یہ دیکھیں اگر صرف ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے تو یہ جو G1 G2 یہ آپ ہم اس وقت G8 کے اندر ہیں، تو یہاں پہ لکھیں جی اپلائی، ٹھیک ہے؟ تو اوکے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے یہاں پہ تو یہ فارم ایک آ جائے گا، یہاں پہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بھیج دیں، ٹھیک ہے تو آپ کی ای میل جب آ جائے گی تو آپ کو پھر اس کے اندر شامل کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اور کوئی؟ جی یاسمین طیبہ صاحبہ پلیز انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی صاحب میرا یہ سوال تھا، بھی آپ نے 47 نمبر پہ آپ نے دکھایا کہ حضرت مسیح موعود السلام نے اسمن کا بتایا ہے کہ وسمن سے نکلا ہے، مشتق ہے، تو میرا یہ سوال تھا کہ اسم کا مادہ تو پھر واو سین میم ہونا چاہیے کہ سین میم واو، مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی، پہلے دو کلاس میں بھی آپ نے نہیں، سین میم واو بتایا تھا۔ یہ جی جو واو ہے نا وہ یہ اس کے اندر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے لفظوں میں، بنیادی طور پہ وہی ہے، لیکن یہ بھی چل جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو بعض حروف ہوتے ہیں جو ان کے اندر اس طرح کا ہو جاتا ہے، بنیادی طور پہ اگر دیکھیں نا تو وہی بنتا ہے، یہ الفاظ حروف وہی ہیں، سین میم اور واو سین میم وہی ہے، جی حروف میں ٹھیک، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور کوئی سوال؟ جزاکم اللہ۔ جی عطیہ صاحبہ مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بس یہی کہنا تھا کہ میں نے پچھلی ساری کلاسز سن لی ہیں اور انتہائی یہ مفید کلاس ہے، اور اتنا کھول کے آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا کہ میں ممنون ہوں بہت زیادہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، مشکور تو نہیں نا؟ نہیں، مشکور تو آپ ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، گڈ، بہت جزاک اللہ آپ سب کا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی چلیں جی، اور کوئی سوال؟ جی چلیں ٹھیک ہے، ہم ختم کرتے ہیں، کسی کو کوئی سوال ہو یا کوئی آنسا اکمل صاحبہ میں کر دوں انمیوٹ؟ یہ کر دیں جی پلیز آنسا اکمل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آنسا اکمل صاحبہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ میں نے پوچھنا ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں نے پوچھنا ہے کہ یو کے سے باہر جو، جیسے میں اٹلی سے یہ کلاسز باقاعدگی سے اٹینڈ کر رہی ہوں، تو ہماری بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ تو ہم یہ سارے جو ہے سب کے لیے ہے، ہم نے تو اوپن کیا ہوا ہے، اس لیے آپ آ جائیں وہاں پہ رجسٹریشن کروائیں، جو میں نے آپ کو لنک وہاں پہ دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جزاک صرف اللہ۔ آپ نہیں اٹلی، وہ تو دوسرے لوگ ہو رہے ہیں، USA، جرمنی، مختلف دور دور سے ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو آن لائن کلاسز ہے اس یہ تو بیسکلی بارڈر لیس ہے نا، آپ کو اگر ٹائم سوٹ کرتا ہے آپ جہاں بھی ہو، کسی کو نہیں پتا کہ آپ ساتھ والے کمرے میں کوئی ہے یا جو ہے وہ کسی بہت 10,000 میل دور ہے، وہ تو سب پورا جو ہے نا گلوبل ایک ولیج بن گیا نا اس میں۔ جی جی، جزاکم اللہ۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. چلیں جی، پورا ہمارا اب وقت مکمل ہوا، تو انشاءاللہ اب ہم سورہ ابراہیم کی دوسری آیت مبارکہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوگی، الف لام را، اس کے بارے میں سوالات پھر پیش ہوں گے، اور سوموار کو پھر انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.